للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بحمد تعالیٰ کل کے درس قرآن میں ہم نے جانا کہ موت کیا ہوتی ہے، زندگی کے اوپر موت کو مقدم کیوں رکھا گیا، اور پھر موت کیسے آئے گی، اور جب یہ آ جائے گی تو انسان جہاں کہیں بھی ہوگا اس کی روح نکال لی جائے گی، اس کو کوئی کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی. کل اپنے موت کے بارے میں جانا، آج ہم جانیں گے کہ پھر موت کے بعد آگے قبر کے کیا کیا مرحلے شروع ہوتے ہیں، قبر کے کیا کیا مراحل ہیں. اور کل انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے کہ پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں رب ذوالجلال ان کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، نیک لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. آج ہم نے مرحلوں کو جاننا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم الدین کے اندر اس بات کو لے کر آئے. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ، اس کی شرح لکھی امام زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ. ساری جگہوں پہ آپ کو یہ بات ملے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ میں ابتدا میں جو آیات بینات کی تلاوت کی، سورہ طور، اللہ حکم الحاکمین نے کوہ طور کے نام پہ سورت رکھی، اور اس سورت کا آغاز رب نے کس طرح کیا. اب اللہ ڈائریکٹ حکم دے دیتا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا تھا، لوگوں کو بات سمجھ آ جانی تھی، لیکن کہا نہیں، وَالطُّورِ، رب کہتا ہے مجھے طور کی قسم. اب رب قسم اٹھا رہا ہے، ہم اگر قسم اٹھائے اور اس کو توڑے نا تو اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ رب قسم اٹھا رہا ہے، وَالطُّورِ، مجھے طور کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو پھیلے ہوئے اوراق پہ لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، مجھے بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، مجھے یہ آسمان چھت کی قسم، والبحر المسجور، مجھے بہتے ہوئے جاری شدہ دریا کی قسم. یہ ساری قسمیں اٹھا کے رب ذوالجلال نے 5 قسموں کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع. ہنسی مذاق میں نہ اڑا دینا اس بات کو، یہ 5 قسمیں اٹھا کے میں خدا کہہ رہا ہوں کہ یہ قبر کا جو عذاب ہے نا یہ واقع ہو کے ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں نا لوگ کہتے ہیں آپ نا قبرستان میں چلے جاتے اور قبر پہ کھڑے ہو کے نا روتے رہتے. کسی نے پوچھنا وہ ظہور آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، دوزخیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا نہیں روتے.
آپ برے اعمال کا سن کے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبرستان پہ آ کے قبر پہ روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رو کے کہتے ہیں میں روتا پتہ ہے کس لیے ہوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اور اگر قبر کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا نا تو قیامت کے باقی سارے مرحلے، چاہے پل صراط ہے، چاہے میزان ہے، چاہے عدل ہے، چاہے جو بھی آگے ہونا ہے، وہ سارے مرحلے مشکل ہو جائیں گے اگر قبر کا مرحلہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو قبر ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین محدثین نے لکھا ہوگا یہ قبر تمہیں نظر آتا ہے 2 گز کی ہے، یہ 2 گز کی نہیں ہوتی، یہ قبر اس سے بھی تنگ ہوتی ہے، اور اگر یہ پھیلنے پہ آئے تو 70 ہاتھ تک لمبی پھیل سکتی ہے۔ کیسے پھیل سکتی ہے؟ کہا اگر مرد مومن آ جائے نا تو رب ذوالجلال ملائکہ کے ذریعے اعلان کرواتا ہے خوش ہو جا، زندگی میرے مطابق گزار کے آیا تھا نا، اب تیری قبر اتنی وسیع کر دوں گا کہ تجھے قبر کے اندر بھی گھر جیسا ماحول نصیب ہو جائے۔ اور اگر دوزخی آ جائے نا تو اس کے لیے قبر اتنی تنگ ہونا شروع ہوتی ہے کہ یہاں والی دیوار اس دیوار سے ملتی ہے، یہاں والی دیوار اس دیوار سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں پسلیاں بائیں میں پیوست ہو جائیں گی، بائیں پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جائیں گی، اور قبر ایسے کچل کے اس بندے کو رکھ دے گی جس نے دوزخی والے کا مقام کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے۔ اچھا یہ مثال ایسی ہے، محدثین نے نیچے شروحات میں لکھا ان کا آپ کے پاس نا ایک برتن ہو کانچ کا اور وہ اچانک آپ سے ٹوٹ جائے، اب آپ کے سامنے برتن کا گلاس ٹوٹ گیا ہے، اب وہ گلاس ہے برتن ہے وہ سب ٹوٹ گیا ہے شیشے کا، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ سوچیں گے کاش یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے نا، لیکن وہ شیشے کا برتن اور گلاس جو ٹوٹا ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال مفسرین بھی کہتے ہیں، محدثین بھی کہتے ہیں، سارے شارع حضرات بھی کہتے ہیں انسان کی روح جب نکل جائے گی نا تو پاس کھڑا ہو کے اس کی روح اپنے جسم کو ایسے ہی دیکھ رہی ہوگی، ایسے ہی دیکھ رہی ہوگی، یہ میرا جسم ہے اور یہ روح کھڑی دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ اب وہ کاش کہے گی کاش میں واپس لوٹا دی جاؤں، یہ جسم میں چلی جاؤں، کھڑا ہو جاؤں گا اور میں نیک عمل کر لوں گا، بس یہ کہنے کی دیر ہوگی تو جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، جتنی مہلت دینی تھی دے چکے، ابھی تو تمہارے فیصلوں کا وقت آیا ہے، ابھی تو تمہارے فیصلوں کا وقت۔ بلکہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المعجم الاوسط میں ایک روایت لے کر ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الارض لینادی کل عبد 70 مرۃ او کما قال، ہر روز یہ جو زمین ہے نا جس پہ آپ بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال کے اذن سے یہ زمین ہر روز ہر بندے کو 70 مرتبہ پکارتی ہے، 70 مرتبہ پکار، اور پکار کی پتہ کیا کہتی ہے؟ کمال کے الفاظ ہیں۔ اگر بندہ خالی، ہمیں سننے کی طاقت نہیں دی گئی، اگر ہمیں سننے کی طاقت مل جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ قبرستان میں موجود قبروں کے اوپر کیا کیا بیت رہی ہے، کیا کیا گزر رہا ہے، کیا کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کی فرمایا یہ پکار کی پتہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کلو، کھا لو جتنا کھانا ہے، وشربو، پی لو جتنا پینا ہے، تمتعوا فی دارکم، جتنا تم نے عیش و عشرت کرنی ہے اس دنیا عارضی کے اندر کر لو، انا آکلو، پھر میں کھاؤں گی، اجسادکم، تمہارے جسموں، جب تم مر کے آؤ گے نا تو پھر تمہارے جسم میرے پاس ہوں گے، پھر میں تمہارے جسموں کو کھاؤں گی۔ یہ بول کے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا رب ذوالجلال زمین پر حرام کر دیتا ہے کہ اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے، وہ اس کے جسم کو چھو نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دیکھ اعمال تو کرے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تو جوڑے چاہیے۔ جو دنیا ہے نا، امام راغب اصفہانی نے بھی نقل کیا اور امام قسطلانی نے بھی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت والے دن نا دنیا ایک عجیب گڑیا کی شکل میں آئے گی،
عجوز شمطاء انیابھا بادیۃ زرقاء، نیلی آنکھیں ہوں گی، سیاہ چہرہ ہوگا، بال ایسے خوفناک منظر پیش کر رہے ہوں گے، اور اتنی خوفناک صورت کے اندر یہ دنیا ایک بڑھیا کی شکل کے اندر آئے گی اور آ کر کہے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرا دم بھرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر دیا کرتے تھے، وہ مجھے ہی سب کچھ سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگی؟ کہا دنیا ہوگی، اور وہ بولے گی این اتعابھا واشیابھا، کدھر ہے میرے پیروی کرنے والے، کدھر ہے مجھ سے محبت کرنے والے؟ رب ذوالجلال اس سمیت اس کے سارے چاہنے والوں کو اٹھا کے دوزخ کے اندر پھینک دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کتاب الزہد کتاب لکھی ہے، اس میں اس بات کو لائے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نا یہ دنیا جو ہے نا عورت کی شکل میں آئی اور ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے پوچھا، آپ نے کہا تم نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کی؟ کہتے میرے بڑوں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، بڑوں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں۔ امام نے کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا ساروں کے ساتھ شادیاں کی ہیں تم نے؟ اب یہ دنیا عورت کی شکل میں کہتی ہاں ساروں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، ساروں کے ساتھ طلاقیں ہوئی ہیں، ساروں کے ساتھ شادیاں اور بھی ساروں کے ساتھ طلاقیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا بھر کے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا پھر بدبختی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تم سے نصیحت ہی حاصل کوئی نہیں کی۔ 2 گز رقبہ فٹتا کتبہ، وہ ایویں انہیں تون اڑائی، جو کچھ کرنا تو یوں پلنا، حالے بھی یہ کرنا آئی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مسند احمد کی روایت تاجدار کائنات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، یک ہوا یہ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے نا بدکنا شروع ہو گئی۔ اب قریب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتی، کہتے ہیں آقا کریم نے روکی، نیچے آپ اترے اور آپ نے اتر کے نا کہا یہ قبرستان میں یہ جو قبریں ہیں یہ کن کی ہیں، یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو آگے سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی قبریں ہیں، وہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اگر پتہ چل جائے نا دنیا کو، اگر میں اللہ سے اجازت لے کے دنیا والوں کو سنا دوں کہ ان کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم تم نے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دینا، تم نے مردوں کو دفنانا چھوڑ دینا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ ساتھ؟ جب روح نکلتی ہے نا تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر اس کی آنکھوں سے نا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس کو ملائکہ بھی نظر آتے ہیں، پھر اس کو سارا ملک الموت بھی نظر آتا ہے، پھر اس کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اس کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ رو رہے ہیں، وہ دیکھ رہا، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو پتا چل رہا ہے میرے ساتھ اب کیا ہونا ہے، میرا حشر کہاں پہ ہونا ہے۔ جب وہ مر کے قبر کے اندر جاتا ہے نا تو ایک خوبصورت سا بندہ بیٹھا ہوتا ہے نورانی چہرے والا، وہ اس کو پوچھتا ہے تم کون ہو؟ قبر میری ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے انا عملک الصالح، جو دنیا میں نیک عمل کر کے آیا ہے میں وہ تیرے نیک عمل بن کے آیا ہوں، قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور جو بدبخت قبر میں جاتا ہے تو تاجدار کائنات نے فرمایا بدبودار شخص بیٹھا ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہوتا ہے اس کے چہرے کا، تو وہ ڈر کے پوچھتا ہے، کہتا ہے قبر میری ہے تم کہاں سے آ گئے ہو؟ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں تمہارے خبیث عمل تمہارے ساتھ رہوں گا۔ 2 شیلف ہیں، ایک آسمان پہ ہے ایک زمین پہ ہے، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا جب بندہ نیک مرتا ہے نا تو ملک الموت آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان لوٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کے تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب وہ نکلتی ہے نا روح تو رب ذوالجلال نے ملک الموت کو کہتے ہیں اس کو نا شیلف پہ لکھنا ہے، ایک بک کے اندر لکھنا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین کتاب کے اندر لکھنا ہے، شیلف آسمان پہ ہے اور کتاب علیین ہے، اس میں جا کے لکھنا ہے۔ ملک الموت روح کو اٹھاتا ہے اوپر لے کے جاتا ہے، جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے نا ملائکہ کہتے ہیں یہ اتنی خوشبودار روح کس کی
کی ہے. ملک الموت کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے غلام کی آئی ہے, ان کے غلام کی آئی. پھر دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, وہاں پہ ساتویں آسمان پہ جا کے نا شیلف کے اندر سے بک علیین, اس میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. رب ذوالجلال کہتے ہیں اب اس کی روح کو جہاں جسم سے لائے تھے وہیں واپس لوٹا دو. اس کے جسم کو ہم نے نور بنا دیا ہے, اس کی روح کو ہم نے نیک بنا دیا ہے, اس کی قبر کو ہم نے جنت کا باغ بنا دیا ہوا ہے. اور جو بدبخت کی روح ہوتی ہے نا, ملک الموت نکالنے آتا ہے, کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح نکل آ. اور اس کو جب نکال کے ملک الموت لے کے جاتا ہے نا, پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے, ملائکہ محدثین لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, اپنے ہاتھ ان کے نورانی اپنے نا نام پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ کون سی بدبودار روح لے کے آ رہے ہو, بدبخت روح. پھر دوسرے آسمان کی جب سارے یہ کہتے ہیں نا, ملک الموت کہتے ہیں یہ خبیث بندے کی روح ہے. اور رب ذوالجلال جب دیکھتے ہیں نا, رب ذوالجلال کہتے ہیں اس کو بھی ایک شیلف ہے, وہ نیچے تحت الثری, نیچے زمین کی تہوں کے اندر پڑی ہے. وہ سجین, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. یہ جھٹلانے والوں کی بدبختی والی شیلف میں پڑی ہوئی کتاب ہے, اس پہ جا کے اس کا نام لکھو. اور اس روح کو لا کے زمین کی تہوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. یہ وہ روح کا مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے نیکوکار کی روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پاتی ہے, اور بدبودار بدبخت بندے کی جب روح نکلتی ہے تو وہ ازلی ابدی ایندھن دوزخ کا بن کے رہ جاتی ہے. اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ان کے پیارے عاشق کا جنازہ بھی ہونے والا تھا, روح نکلی نہیں تھی, حضور پاس سے لانے کے بیٹھے, دیکھا ملک الموت کھڑا انتظار کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے, کہنے لگے ملک الموت اس کی روح آرام سے نکالنا, تجھے پتا نہیں یہ میرا غلام ہے, تجھے پتا نہیں یہ میرا غلام ہے, روح آرام سے نکالنا. آپ کو کلام بتانے لگا ہوں ہم کس نبی کے عاشق اور امتی بنے ہیں. الہی میں شکر کروں کتنا, میں فخر کروں کتنا کہ تیری رحمت نے مجھے فائز المرام کیا, بنا کے ہمیں سرکار دو عالم کا امتی, گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. ہماری گناہوں سے پہلے ہی رب ہمیں بخشش کا انتظام کر رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو حضور نے نا کہا ملک الموت کو کہ اس کی روح نا آرام سے نکالنا, یہ میرا عاشق ہے, میرا امتی, میرا غلام ہے. ملک الموت کا جواب سنیے, کہتا ہے یا رسول اللہ طب نفسک وقری عینک, آپ آرام کر لیں, آپ کی اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دے. رب نے تو میری ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ حضور کے ہر غلام عاشق کی روح بعد میں نکالنا, پہلے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دینا. روح بعد میں نکلے گی اور پہلے اس کو ملک الموت خود کلمہ پڑھاتا ہے, اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کی روح نکالتا ہے. یہ کرم ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حالت نزا میں کلمہ نصیب کرتے ہوئے آقا کریم کے چہرے کو تکنے کی دولت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا